بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقل مدت حمل کی وہ کم سے کم زمانہ جس میں ماں بچے کو جن سکتی ہے 6 ماہ ہے، اور اسی پر تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے۔ قرآن کریم میں اس بارے میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، سورۃ البقرہ 233 نمبر آیت۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 46۔ ان دونوں آیات کو کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اقل مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل اور دودھ پلانے کی مدت وہ 30 مہینے ہے، 30 شہرا 30 مہینے ہے۔ اب ابتداً جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ 2 سال اور 2 سال کی مدت، یہ کل 24 ماہ بنتے ہیں۔ سورہ احقاف کے اندر حمل اور دودھ پلانے دونوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا، اور اس صورت میں مدت 30 ماہ بتائی۔ تو معلوم ہوا کہ 24 مہینے دودھ پلانے کے ہیں، باقی 6 مہینے بچے، اور یہ ماہ بچے کی ولادت کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی استدلال فرمایا ہے، اور اسی کے مطابق انہوں نے فتویٰ دیا ہے، جس کو امام ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل فرمایا ہے۔ بات جو کرنی ہے اس کی وجہ، جو مدت حمل، اقل مدت حمل بتانے کی جو وجہ بنی، وہ ہمارے عزیز کی ایک بھیجی ہوئی ویڈیو ہے جو انہوں نے اقل مدت حمل کی تصدیق کے لیے بھیجی۔ ایک صاحب ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، انہوں نے کہیں بیان کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جو ماں 6 ماہ میں بچہ جن دے وہ زانیہ ہے، اور اس پر رجم کا حکم لگایا جائے گا۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ شاید وہ خود پورے واقعے سے واقف نہیں تھے، تو پورا واقعہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر ابن کثیر سورہ احقاف آیت نمبر 46 کی ذیل میں ذکر فرمایا ہے، جلد نمبر 5 میں، کہ قبیلہ جوہنیہ کی ایک عورت کے ساتھ ایک شخص نے نکاح کیا، شادی کی۔ اس عورت نے 6 ماہ پورے ہوتے ہی بچہ جن دیا۔ اب وہ آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میری بیوی نے 6 ماہ میں بچہ جنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس عورت کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا کہ بھئی جاؤ اس کو لے آؤ۔ اس نے اس وقت پردے کے لیے اپنے اوپر چادر وغیرہ اوڑھی، تو اس کی بہن وہ رو پڑی۔ اس نے کہا بھئی تجھے کیا چیز رلاتی ہے؟
اللہ کی قسم مجھے میرے شوہر کے علاوہ اور کسی نامحرم مرد نے نہیں چھوا۔ اللہ رب العزت میرے بارے میں جو چاہے گا وہ فیصلہ کر دے گا۔ وہ عورت وہاں سے چلی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسے لایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رجم کا جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا۔ رجم کرنے کا فیصلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان سے کہا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا ہے، کیسا آپ نے فیصلہ دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی اس عورت نے 6 ماہ میں جو ہے 6 ماہ پورے ہوئے تو اس نے بچہ جنا ہے، اب آپ بتائیں بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کیا آپ نے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد نہیں سنا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین اور وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کیا آپ نے نہیں سنا اگر ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں تو حمل کے لیے ہمارے پاس نہیں بچتے مگر 6 ہی ماہ، 6 ماہ جو ہے وہ ہمارے پاس بچ جاتے ہیں، یعنی 6 ماہ کے اندر جو ہے 6 ماہ پورے ہوں تو اس کے بعد ماں بچے کو جن سکتی ہے۔ ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس فیصلے پر بہت زیادہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، اور جو عورت کا جو گناہ ہے یعنی وہ جو رجم ہو گئی اس کا مجھ پر جو ہے وہ گناہ میرے اوپر ہے۔ پھر وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اس حال میں اس عورت کو پایا کہ لوگ اس سے فارغ ہو چکے تھے، یعنی اس کو رجم کر دیا تھا۔ باجا جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوا کوے کے مشابہ ہوتا ہے، انڈا انڈے کے مشابہ ہوتا ہے، اور وہ جو بچہ تھا وہ کوے اور انڈے سے زیادہ اپنے باپ کے مشابہ تھا، اور اس باپ نے بھی یہ اقرار کیا کہ اللہ کی قسم اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہاں پر جو فیصلہ تھا، جو فیصلہ دیا گیا وہ فیصلہ درست نہیں تھا۔ تو واقعات کو دیکھ کر آدمی اس قسم کے احکام لگائے، اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پہلے واقعات کو مکمل پڑھنا چاہیے، پھر واقعات کو قرآن اور حدیث کی تناظر میں دیکھنا چاہیے، اس کے بعد جا کر کوئی آدمی بیان کرے، کسی بات کو بیان کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بیان کریں اور اس بیان میں کافی ساری باتیں ایسی ہوں جس کے بارے میں ہم لوگ خود مطلع نہ ہوں، ہمیں خود اطلاع اس بارے میں نہ ہو۔ پہلے علم پر خوب اطلاع حاصل ہونی چاہیے، اس کے بعد اس چیز کو آگے بیان کرنا چاہیے۔ جب تک اطلاع مکمل نہیں ہے اس وقت تک ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات آگے بیان کرنا، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ہمیشہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی دین کے خادمین ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی تمام قسم کی لغزشوں سے بچائے رکھے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔